السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ونس اگین نہ صرف اسٹریٹجک مینجمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں بلکہ دس ٹائم ود دا ریمیننگ پارٹ آف دی بزنس مشن. اور مشن کی ہم نے جو لاسٹ ٹائم بات کی تھی, وی ٹاکڈ اباؤٹ دی امپورٹنس آف دی ویژن اینڈ دی امپورٹنس آف دا مشن اسٹیٹمنٹس, اینڈ وی آلسو گیو یو سم ایگزامپلس آف both vision as well as mission statement. And we had left off at the importance of mission statements اور کہاں کیسے استعمال ہوتے. اب جو حصہ رہ گیا ہے مشن اسٹیٹمنٹس کا, وہاں سے ہم آج اسٹارٹ کریں گے, اور آج جو ابتدائی سلائیڈ میں آپ کو دکھاؤں گا دیٹ از کنسرننگ دا کیریکٹرسٹکس آف اے مشن اسٹیٹمنٹ. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ واٹ شوڈ بی دا کیریکٹرسٹک آف a mission statement. Mission characteristics میں effective mission statements, they are broad in scope, they generate a range of feasible strategic alternatives, they are not excessively specific, reconcile the interests among diverse stakeholders, and finally balanced between being specific and being general. So students, اب دیکھیں اگر جو خصوصیات ہیں ایک اچھے مشن اسٹیٹمنٹ کی, ایک اچھا اسٹیٹمنٹ جیسا ہم نے سلائیڈ میں دیکھی ہے کہ وہ براڈ ہوتا ہے اسکوپ میں. اسکوپ میں براڈ ہونے سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ نیرو ڈاؤن ایکٹیویٹی کا ذکر نہیں کیا جاتا, جنرلائز ٹرمز میں بات کی جاتی ہے تاکہ اس کا اسکوپ جتنا براڈ ہو سکے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دنیا جہان کے ساری ایکٹیویٹیز اپنے اندر سمو لے. نو, اٹ ہیز ٹو بی ریزنبلی براڈ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آلسو ناٹ ویری اسپیسیفک ایز وی ول سی ان اندر بلٹ ان دس ویری سیم سلائیڈ. بٹ اچھا مشن اسٹیٹمنٹ یا افیکٹو مشن اسٹیٹمنٹ جو ہے, اٹ آلسو جنریٹس اے رینج آف فیزیبل اسٹریٹجک آلٹرنیٹیوز, یعنی کہ اس مشن اسٹیٹمنٹ کو پڑھ کر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ واٹ آر دی ویریس مشن کیریکٹرسٹکس وچ کین کیریکٹرسٹک اسٹریٹجیز وچ کین بی یوزڈ فار accomplishing that mission, یا what are the various alternative strategies which can be used for achieving our mission. Similarly, اچھا افیکٹو مشن اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اسپیسیفک نہیں ہوتا. اگر بہت زیادہ براڈ تو ہوتا ہے لیکن اسپیسیفک بھی ہونا چاہیے, بٹ ناٹ ٹو اسپیسیفک آلسو. اینڈ دین ریکنسائلنگ, as I mentioned to you in my last session, towards the end of my last session, that reconciling the various diverse interests of different stakeholders. اب اسٹیک ہولڈرز, ایز آئی ہیڈ سیڈ دین ارلیئر, میں آج تھوڑا سا ریکیپ کر دوں تاکہ آپ کے لیے ایک اچھی ریویژن بھی ہوتی چلی جائے گی کہ کسٹمرز ہیں, کریڈیٹرز ہیں, اونرز ہیں, امپلائیز ہیں, کمیونٹی ہے, گورنمنٹ ہے, سوسائٹی ہے, ہماری ارتھ ایز اے پلانٹ ہے. یہ سب اسٹیک ہولڈرز ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے, and they all have different divergent interests also. تو ان سب کو ریکنسائل کرنا مشکل کام ہے بٹ امپاسبل نہیں ہے, اور یہی کام ایک اچھے افیکٹو مشن اسٹیٹمنٹ کا ہے. اینڈ دین فائنلی, ایز آئی ہیڈ ٹاکڈ ارلیئر اسی سلائیڈ سے متعلق, کہ ایک طرف جنرلائزڈ ہونے کی ہم بات کرتے ہیں, دوسری طرف ہم اسپیسیفک ہونے کی بات کرتے ہیں. تو اچھا مشن اسٹیٹمنٹ جو ہوگا وہ جنرلائزڈ بھی ہوگا لیکن وہ اسپیسیفک بھی ہوگا. اب یہ جو ایک اچھا بیلنس اسٹرائک کرنا ہے, لائک اسٹرائکنگ اے گڈ بیلنس بٹوین دیز ٹو, بٹوین بینگ جنرلائزڈ اینڈ بٹوین بینگ اسپیسیفک. سو وی نیڈ strike that balance, and this is usually accomplished in a good, effective mission statement. کنٹینیو کرتے ہیں مشن کیریکٹرسٹکس کے ساتھ, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیریکٹرسٹکس ہیں, کیا خصوصیات ہیں ایک اچھے افیکٹو مشن اسٹیٹمنٹ کی.
a good effective mission statement will arouse positive feelings and emotions. A good effective mission statement will motivate readers to action, and a good effective mission statement will generate the impression that the firm is successful, it has direction, and is worthy of time, support, and investment. Here again, as I said, positive feelings, positive emotions آنے چاہیے by reading a good effective mission statement. Like any document, آپ دیکھیں کوئی بھی ڈاکیومنٹ موثر ہونے کے لیے جب ایک شخص اسے پڑھتا ہے تو پڑھنے کے دوران اور پڑھنے کے بعد سینٹیمنٹس، ایموشنز جو ہیں، ہماری فیلنگس جو ہیں، ان کو کسی نیگیٹو انداز میں نہیں ابھرنا چاہیے. اگر وہ نیگیٹو انداز میں ابھریں گی تو دیٹ وڈ بی کاؤنٹر پروڈکٹیو. اٹ ول ناٹ ہیلپ آور مشن, اٹ ول ناٹ ہیلپ us to achieve our objective. So, an effective mission statement will always arouse, once we have read it, it will arouse in us positive emotions, positive feelings. And having said that, we must also keep in mind that a good mission statement will give us a tendency to move into action. It will motivate its readers into action, تاکہ اس کو پڑھ کر ایک ایسا جذبہ پیدا ہو پڑھنے والے کو کہ وہ سمجھے کہ بھی دس از اے گڈ مشن اینڈ آئی شوڈ آلسو ڈو مائی بٹ ٹو کنٹریبیوٹنگ ٹورڈز دی اچیومنٹ آف دس مشن. سو اے گڈ افیکٹو مشن اسٹیٹمنٹ از آلسو این افیکٹو موٹیویشن ٹول ٹو موٹیویٹ people, to motivate its readers into action. And then it generates the impression. اس کو پڑھنے کے بعد، ایک اچھے مشن اسٹیٹمنٹ کو پڑھنے کے بعد پڑھنے والے کو یہ امپریشن ہونا چاہیے کہ یہ فرم سکسیسفل ہے، اچھا کام کر رہی ہے، اور اس فرم کے لیے مجھے بھی اپنا وقت، اپنا ایفرٹ اور اپنا پیسہ انویسٹ کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے. In other words, it motivates readers into getting the feeling that this is a good company, this is a good firm, this is a good organization which is worthy of my time, of my effort and my investment. This will create a sense of confidence in not only readers but a sense of confidence amongst all the stakeholders of the organization. So mission characteristics کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ effective mission statements reflect judgments regarding future growth. They provide criteria for selecting strategies and they are a basis for generating and screening strategic options, and they are dynamic in orientation. اس کو اگر آپ مزید دیکھیں, if we talk about this slide that we have seen, تو effective mission statements will reflect judgments about the organization towards future growth. یعنی آرگنائزیشن کی فیوچر گروتھ کے متعلق کیا فیلنگ ہے, what does the or how does the organization view future growth and its own role towards achieving that future growth. Here it also provides us a criteria for selecting strategies. ہم نے دیکھا تھا پیچھے کہ مشن اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ اسٹریٹجیز فارمولیٹ کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں, وہ مشن اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ اسٹریٹجیز ایویلویٹ کرنے میں ہمیں مدد کرتی ہیں. تو یہ وہی چیز ہے کہ ہم کیسے اسٹریٹجیز کو جنریٹ کرنے کے بعد ان میں سے ہم کس طرح ایک یا ایک سے زائد اسٹریٹجیز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. اینڈ دین مشن اسٹیٹمنٹس, افیکٹو مشن اسٹیٹمنٹس آر آلسو اے بیسس فار جنریٹنگ اینڈ اسکریننگ ویریئس اسٹریٹجک آپشنز. اینڈ فائنلی, as I have said earlier, towards the beginning of our sessions also, that mission statements, like
strategic management itself, they are dynamic. They are not static. They are never having a start and a finish. They are always going on an ongoing basis. They need to be seen, they need to be revised, they need to be reviewed, reviewed and revised if at all necessary, on a long-term basis, on a continuous basis. So mission statements, like strategic management, are dynamic in orientation. اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسٹمر اورینٹیشن. اس میں ورن میگنس جو بہت مشہور مینجمنٹ ایکسپرٹ گنے جاتے ہیں، ان کے کہنے کے مطابق ایک اچھا مشن اسٹیٹمنٹ جو ہے، اٹ شوڈ ڈیفائن what the organization is, define what the organization aspires to be. It should be limited to exclude some ventures, broad enough to allow for creative growth, distinguish the firm from all others, serve as framework to evaluate current activities, stated clearly so that it is understood by all. اس کو اگر ہم دیکھیں تو ڈاکٹر ورن میگنس کے مطابق یہ چند خصوصیات ہیں جو کسی بھی اچھے افیکٹو مشن اسٹیٹمنٹ کے لیے لازم ہیں. ان کو اگر ایک ایک کر کے ہم دیکھیں تو اس طرح سے ہیں. 1. They define what the organization is. As we have said earlier, پیچھے ہم نے بتایا تھا کہ ویژن تو ہمیں بتاتا ہے کہ بھئی ہم کیا بننا چاہتے ہیں، لیکن مشن ہمیں بتاتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں. واٹ آر وی ڈوئنگ، واٹ از دی آرگنائزیشن ریئلی، اینڈ دین آرگنائزیشن کیا بننا چاہتا ہے. اس کا بھی آئیڈیا گو کہ مینلی تو ویژن اس کو کور کرتا ہے، بٹ اے مشن آلسو گیوز یو اور گیوز دا ریڈر اے فیئرلی گڈ آئیڈیا آف واٹ دی آرگنائزیشن اسپائرز ٹو بی. اینڈ دین اٹ شوڈ بی لمیٹڈ ٹو ایکسکلوڈ سم وینچرز. دوسرے لفظوں میں جیسا میں نے پیچھے کہا تھا کہ دنیا جہان کی تمام ایکٹیویٹیز نہیں اس میں شامل کر لینی چاہیے. اٹ شوڈ بی لمیٹڈ بٹ not very limited also. To some extent it should exclude some ventures, and at the same time it should be broad enough also to allow for creative growth, تاکہ کل جب ڈیولپمنٹ ہوگی، جب ریسرچ ہوگی، جب آگے کی طرف دنیا جا رہی ہے، تو ہم بھی اس ادارے کو آگے لے کے جانے کے لیے ایک کریٹو گروتھ کی گنجائش اس میں ہونی چاہیے. پھر ایک اچھا افیکٹو مشن اسٹیٹمنٹ آپ کے ادارے کو دوسرے اداروں سے ڈسٹنگوش بھی کرتا ہے. یہ بھی ہم نے پہلے کور کیا ہوا تھا. اینڈ فائنلی آگے دیکھیے کہ اٹ سروز ایز اے فریم ورک ٹو ایویلویٹ کرنٹ ایکٹیویٹیز. جو ہم اس وقت کر رہے ہیں اس کو ہاؤ ڈو وی ایویلویٹ دیم. آر دے کریکٹ؟ آر دے ان دا رائٹ ڈائریکشن؟ آر دے سرونگ آور پرپز؟ So how do we know what is our purpose? How do we know what is the right direction? How do we know کہ are we on the right track? تو یہ باتیں ہمیں مشن اسٹیٹمنٹ کی کیریکٹرسٹکس جو ہیں وہاں سے معلوم ہوتی ہیں. اچھی کیریکٹرسٹکس جو ہوں گی مشن اسٹیٹمنٹ کی، جو اپروپریٹ کیریکٹرسٹکس ہوں گی، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ are we on the right direction? Are we on the right track? اینڈ دین اگر ان کو سب کو اچھی طرح کلیئرلی اسٹیٹ کیا جائے، تو اس طرح سے کلیئرلی اسٹیٹ کیا جائے کہ تمام لوگ اس کو سمجھ سکیں. جو بھی پڑھنے والے ہیں ان کے لیے اس کو سمجھنا یا اس کا سمجھنا مشکل یا دشوار نہیں ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی ان ایزی لینگویج، اٹ شوڈ بی کلیئرلی ریٹن، اینڈ to the reader as well as to all concerned, it should be easily understood. So these were some of the orientations as far as given by Dr. Vern McGinnis. آگے دیکھیے اگلی سلائیڈ میں. A good mission statement reflects the anticipations of customers. A good mission statement would also identify customer needs,
and provide product or service to satisfy those needs. اس میں مزید میں نے آپ کے لیے سہولت کے طور پہ 2 مثالیں بھی لکھی ہیں. یہ دونوں ایسے ادارے ہیں جو ویل نون ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں. AT&T کمیونیکیشن کی دنیا میں, اور AT&T کا مشن دیکھیے, وہ فوکس کرتا ہے ٹیلی فونس پہ نہیں, وہ فوکس کرتا ہے کمیونیکیشن. لائک وائز ایکسون کا مشن وہ تیل یا گیس پہ فوکس نہیں کرتا, جیسا کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں. اٹ فوکسز آن انرجی اینڈ ناٹ آن آئل اینڈ گیس. تو یہاں جیسا کہ آپ نے دیکھا ڈیئر اسٹوڈنٹس, ایک اچھا مشن اسٹیٹمنٹ جو ہے, اٹ شوڈ آلسو ریفلیکٹ دی ایسپریشنز آف دا کسٹمرز, دی اینٹیسپیشنز آف دا کسٹمرز. کسٹمرز کیا چاہتے ہیں یہ بھی ہمیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. اینڈ دین اٹ آلسو آئیڈینٹیفائز دا نیڈس آف دا کسٹمر, اینڈ اٹ آلسو پرووائڈس the product and the services which will fulfill those stated needs of the customers. اور وہ جو 2 مثالیں آپ نے دیکھی تھی کہ دیکھیے کہ AT&T والے گو کہ ان کا کاروبار ٹیلی فون سے منسلک ہے, ٹیلی فونس کا ان کا بزنس ہے, ناٹ سیلنگ ٹیلی فونس بٹ ٹیلی فون کا استعمال ہے, کالس کا, ٹیلی فون کالس کا. لیکن وہ جب بھی ذکر کریں گے اپنے مشن اسٹیٹمنٹ میں, جو وہ ذکر کرتے ہیں وہ ٹیلی فونس کا لفظ استعمال نہیں کرتے, وہ کمیونیکیشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اینڈ دیٹ کمیونیکیشن, دا ورڈ کمیونیکیشن ہیئر, the way it has been used in their or by them, it gives them a broader scope. It does not narrow them down to just telephones. وہ کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں. سملرلی ایکسون والے ہیں, وہ گو کے تیل اور گیس کے بزنس میں ہیں, لیکن وہ تیل اور گیس کا ذکر نہیں کرتے, وہ انرجی کی بات کرتے ہیں. انرجی جو کہ ہمیں تیل سے بھی ملتی ہے, انرجی ہمیں گیس سے بھی ملتی ہے. کل کو ہو سکتا ہے کہ کسی اور سورس سے انرجی ملتی ہو, اینڈ ایکسون وڈ بی ایکولی انوالوڈ ان دیٹ. تو اگر آج وہ آئل اینڈ گیس کی ہی بات کرے تو کل کو اسے اپنے اس ایریا کو چینج کرنے کی ضرورت ہوگی. سو دس از ہاؤ آرگنائزیشنز when they are writing down their mission statements, وہ اس طرح ان باتوں کا دھیان رکھتے ہیں. Social policy and the mission. Managerial philosophy and thinking at the highest levels in the organization reflect social policy, affects developments of vision and mission, and responsibilities to consumers, environmentalists, minorities, communities, and other groups. سوشل پالیسی اور مشن کے حوالے سے دیکھیے کہ مینیجیریل فلاسفی اور سوچ جو ہے, فلسفہ, کسی بھی آرگنائزیشن کے مینیجرز کے یا مینجمنٹ کا یا لیڈرشپ کا جو ان کا بنیادی فلسفہ ہے, بنیادی سوچ جو ہے ہائیسٹ لیول پہ کسی بھی آرگنائزیشن میں, اس میں سوشل پالیسی کا ریفلیکشن ہمیں لازم ملنا چاہیے. یا دوسرے لفظوں میں کہ ادارہ سوسائٹی کی طرف کس نظر سے دیکھتا ہے, سوسائٹی کو ادارہ کیسے دیکھتا ہے, اور سوسائٹی کے بارے میں کیا پالیسی رکھتا ہے. یہ سوشل پالیسی جو ہے اٹ مسٹ بی ریفلیکٹڈ, ایز آئی سیڈ, ایٹ دا ہائیسٹ لیول آف اینی آرگنائزیشن. سملرلی ویژن اور مشن کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں سوشل پالیسی کا عمل دخل لازم ہونا چاہیے, بیکاز سوشل پالیسی, ایوری آرگنائزیشن شوڈ ہیو اے سوشل پالیسی which will lay down or which will reflect its responsibilities or which will reflect the fact that the organization realizes what are its responsibilities. تو یہ اگر ریئلائزیشن اس میں ظاہر ہوگی تو obviously it will affect the development of vision and mission. And then at the same time یہ سوشل پالیسی اگر ادارہ فالو کرتا ہے, اگر کوئی بھی آرگنائزیشن سوشل پالیسی کو سامنے رکھ کر اپنا مشن اسٹیٹمنٹ بناتا ہے, تو اس کی رسپانسبلٹیز ٹورڈز اٹس کنزیومرز,
اس کی ادارے کی responsibilities towards environmentalists and the responsibilities of the organization towards minority communities, to other communities, and to other groups also, other interest groups, کہہ لیں, they will all be reflected in one way or the other in the mission policy. So there is, ہمیں یوں سمجھنا چاہیے یا یوں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوشل پالیسی اور مشن کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے، اور یہ تعلق جو ہے اس سے ہمیں قطع نظر نہیں ہونا چاہیے، قطع نظر نہیں کرنا چاہیے یا اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. وی مسٹ آلویز بی اویئر دیٹ دیر از اے اسٹرانگ relationship between social policy and mission. Again, as we see social policy and mission, the social policy should be integrated in all strategic management activities. Mission statement is an effective instrument for conveying the social responsibility of the firm. اس کو اگر آپ یوں سمجھیں کہ social policy should be انٹیگریٹڈ، یا جو بھی مینجمنٹ کی پالیسیز ہیں، اسٹریٹجک مینجمنٹ کے جو بھی فیصلے ہیں، اس کے اندر سوشل پالیسی کا ہونا یا سوشل پالیسی کو انٹیگریٹ کرنا از این امپورٹنٹ فیکٹر. اس سے ہمیں غفلت نہیں برتنی چاہیے. دوسری طرف مشن اسٹیٹمنٹ از این امپورٹنٹ effective instrument. We all know this. But how do we use that instrument? Towards what purposes do we use that instrument? Do we use that instrument only for telling our employees what they need to do? Do we use that instrument only to tell other people what we are? No. That instrument is also to be used, and to be used effectively, by conveying to all and sundry what are the social responsibilities of the organization, or how does the organization view its social responsibility towards society, towards the community, towards the environment, towards the planet Earth, as I keep on telling you. So this is an important factor, and we must not forget this. And now we come to another important aspect of the mission statement. We call this the components of a mission. کسی بھی مشن اسٹیٹمنٹ میں مختلف باتیں لکھی جاتی ہیں، and therefore mission statements could vary, and they could vary in length, in content, in format, and in the degree of being specific. عام طور پہ ڈز ناٹ میٹر کہ یہ کس طرح آپس میں مختلف ہوں، لینتھ کے حوالے سے، کنٹینٹ کے حوالے سے، فارمیٹ کے حوالے سے، یا اسپیسیفک ہونے کے حوالے سے، لیکن ایک بات جو ہے وہ کامن ہے کہ تمام مشن اسٹیٹمنٹس میں یہ 9 ایلیمنٹس جو ہیں لازم ہیں کہ شامل ہونے چاہیے. کیوں کہ مشن اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ ایک انتہائی پبلک اور ویزیبل پارٹ ہے اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کا. سو ٹو کنکلوڈ دس پارٹ آف دی سلائڈ کہ مشن اسٹیٹمنٹ بے شک لینتھ میں ویری کرتی ہو، کنٹینٹ میں ویری کرتی ہو، اس کا فارمیٹ مختلف ہو، مختلف آرگنائزیشنس کے مختلف فارمیٹ کے آپ کو نظر آئیں گے مشن اسٹیٹمنٹس، اور کوئی زیادہ اسپیسیفک ہوں گے، کوئی کچھ کم اسپیسیفک ہوں گے، کچھ زیادہ براڈ ہوں گے. اسپیشلی کارپوریٹ کارپوریٹ لیول کے جو مینجمنٹ ہے ان کی مشن اسٹیٹمنٹ ذرا براڈ ہوتے ہیں. بزنس لیول کے جو ہیں وہ ریلیٹیولی نیرو اور ویل ڈیفائنڈ ہوتے ہیں. اس کو بھی ہم آگے دیکھیں گے. لیکن یہ جو 9 ایلیمنٹس ہیں کسی بھی مشن اسٹیٹمنٹ میں، ان 9 ایلیمنٹس کا شامل ہونا یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے. وائی؟ بیکاز مشن اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ کسی بھی آرگنائزیشن کا بہت ہی ایز اے ویزیبل پارٹ ہے، اور آرگنائزیشن کا ہی نہیں بلکہ
اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس ایز اے ہول کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا یہ بہت ہی ویزیبل پارٹ ہے، اس لیے اس میں یہ 9 کمپوننٹس لازم ہیں کہ شامل کیے جائیں. اب کیا ہے وہ 9 کمپوننٹس، اس کو بھی ہم آگے دیکھیں گے. سو ہیئر وی آر ود دا مشن کمپوننٹس. نمبر 1 customers. Number 2 product or services. Number 3 markets. Number 4 technology. 5 survival, growth, profitability. 6 philosophy. 7 self-concept. 8 concern for public image. 9 concern for employees. So these are the important components of any mission statement, 9 of them. I'll quickly go through them again. Customers, products or services, markets, technology, survival, growth, profitability, philosophy, self-concept, concern for public image, concern for employees. اب یہ جو 9 components ہیں ان کو ہم آگے ایک ایک کر کے مزید ڈسکس کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ اگر کسٹمرز ہیں تو ان کا ذکر کیسے ہونا چاہیے، کیا اورینٹیشن ہونی چاہیے ان کی طرف. اگر امپلائیز ہیں تو ان کے معاملے میں کیا ہماری اورینٹیشن ہونی چاہیے. اسی طرح دیگر جتنے بھی کمپوننٹس ہیں ان سب کو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان 9 کمپوننٹس کا ہمیں ایک طرح سے یوں کہہ لیں کہ ہمیں یہ حفظ ہو جانے چاہیے. کسی وقت بھی اگر ہم سے پوچھا جائے یا کسی وقت بھی اگر ہم اس سلسلے میں کوئی کام کریں تو امیڈیٹلی مشن اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے یہ 9 کمپوننٹس فوراً ہمارے ذہن میں آ جانے چاہیے. کمپوننٹس آف مشن اینڈ کورسپونڈنگ کوسچنس ٹو بی آنسرڈ. جیسا میں نے کہا تھا کہ ایک ایک کر کے اب ہم دیکھیں گے کہ ہر ایک سے متعلق کیا اورینٹیشن ہماری ہونی چاہیے. سو کسٹمرز کے معاملے میں ہم اپنے آپ سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں، ہو آر دا فرمز کسٹمرز اور ہو آر دی آرگنائزیشنز کسٹمرز. پروڈکٹس اور سروسز کے معاملے میں دا کوشچن وڈ بی واٹ آر دا فرمز میجر پروڈکٹس اور سروسز. سملرلی مارکیٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں یا مارکیٹس کو ایز اے کمپوننٹ آف دا مشن اسٹیٹمنٹ جب ہم ایگزامن کرتے ہیں تو وی وڈ آسک آور سیلف دا کوشچن دیٹ جیوگرافیکلی ویئر ڈز دا فرم کمپیٹ. کون سی وہ مارکیٹس ہیں جہاں فرم کمپیٹ کرتی ہے جغرافیائی حوالے سے. آن دا جیوگرافیکل بیسس واٹ اور ویئر ڈز دا فرم کمپیٹ. ٹیکنالوجی کے معاملے میں as far as technology is concerned, or when we are talking about technology as a component of the mission, we ask ourselves again the same question, or similarly the same question, is the firm technologically current? یعنی ٹیکنالوجی کے معاملے میں فرم یا آرگنائزیشن وہ اپ ڈیٹڈ ہے کہ نہیں ہے، اپ گریڈڈ ہے کہ نہیں ہے، اور ٹیکنالوجی کو کس طرح ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں، ایٹ وٹ لیول ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے مشن کے معاملے میں. اسی طرح آگے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سروائیول، گروتھ اور پروفیٹیبلٹی کا جہاں تعلق آتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں اپنے آپ سے، از دا فرم کمیٹڈ ٹو گروتھ، از دا فرم کمیٹڈ ٹو فائنینشیل ساؤنڈنیس، از دا فرم سیریس. بلکہ اس طرح سے دیکھیں، اس طرح سے پوچھیں بے شک کہ is the firm serious in surviving? Is the firm taking its very survival seriously? So these 3 subjects, survival, growth اور profitability، اس ایک سوال میں ہی کور کی جا سکتی ہے by asking ourselves the question, is the firm committed to growth and financial soundness? پھر آتا ہے سوال فلسفی کا. اب یہ فلسفی کا لفظ یوزلی ہمیں تھوڑا ڈرا دیتا ہے کیونکہ فلسفے کو ہم بڑا بھاری بھرکم سمجھتے ہیں، بٹ نہیں، یہ بڑا سمپل ہے کہ مشن اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے واٹ آر آر بیسک بلیفس، ویلیوز، ایسپریشنز
and ethical priorities of the firm. اگر ہم یہی سامنے رکھ لیں، اپنے آپ کو یہ بتا دیں ہم، یا بتا سکیں ہم کہ ہماری بنیادی بلیفز کیا ہیں، ہمارے عقائد کیا ہیں، ہماری ویلیوز، ہماری قدریں یا اقدار وہ کیا ہیں، ہماری ایسپریشنز کیا ہیں، اور ایتھیکلی اسپیکنگ اخلاقیات کے حوالے سے ہماری پرائیورٹیز یا ہماری کمپنی کی، ہماری آرگنائزیشن کی ترجیحات کیا ہے. اگر یہ چیزیں ہم دیکھ لیں یا ان چیزوں کو ہم ایگزامن کر لیں، تو جہاں تک کہ فلاسفی یا آرگنائزیشن کے فلاسفی کا تعلق ہے ویزا وی دی مشن اسٹیٹمنٹ، تو یہ کور ہو جاتی ہے بات. اینڈ دین وی کم ٹو سیلف کانسیپٹ. اب سیلف کانسیپٹ اگین لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آرگنائزیشن کا سیلف کانسیپٹ کیا ہوگا. تو بات بڑی سمپل ہے. آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں یا اپنے آرگنائزیشن کے معاملے میں یہ سوال پوچھیں، واٹ از دا فرمز ڈسٹنکٹیو کمپیٹنس اور میجر کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج. اگر کسی بھی فرم کا ایک ڈسٹنکٹیو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے یا ایک ڈسٹنکٹیو کمپیٹنس ہے، تو اس فرم کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ واٹ اٹ کین ڈو، واٹ اٹ از کیپیبل آف ڈوئنگ and what it should do really. So self-concept جو ہے that can be answered by the question, what is the firm's distinctive competence or major competitive advantage. Talking about concern for public image, again بار بار میں یہ اس بات کو دہراتا ہوں کہ سوسائٹی کی طرف، کمیونٹی کی طرف، ہمارے ماحولیاتی جو ایشوز ہیں ان کی طرف، ہماری انڈیویجول حیثیت میں، انفرادی حیثیت میں بھی، اور ایک آرگنائزیشن کے طور پہ بھی، ایک فرم کے طور پہ بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. تو اس کے لیے وی نیڈ ٹو آنسر دس ایشو، اور وی نیڈ ٹو ایڈریس دس ایشو بائی آسکنگ آور سیلف دا کوشچن، از دا فرم ریسپانسو ٹو سوشل، کمیونٹی اینڈ انوائرمنٹل کنسرنس. اور اس سوال کے جواب میں اگر ہم اپنے مشن اسٹیٹمنٹ میں شامل کر لیں کہ ہماری رسپانسبلٹیز ہیں اور ہم اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو obviously that would be the right thing to do. And then finally comes the concern for employees. We just ask ourselves this simple question: are employees a value asset of the firm? Any firm or any organization which considers its employees as merely employees who are being paid for what they are doing is not heading in the right direction. The right direction for any firm or the right direction for any organization would be to consider its employees as a valuable asset. جس طرح ایک فرم باقی دیگر چیزوں کو، اپنے ایسٹس کو شمار کرتی ہے کہ جی یہ ہماری مشینری ہے، یہ ہماری ویلیوبل اور ایسٹس ہیں، بلڈنگ ہے یا نو ہاؤ ہے اور وٹ ایور، اسی طرح امپلائیز آلسو شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز اے ویلیوبل ایسٹ. اینڈ دیئر فور آور کنسرن فار امپلائیز کین بی ریفلیکٹڈ ویری افیکٹولی ان اے مشن اسٹیٹمنٹ if we were to answer the question, are employees a valuable asset to our firm? So جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ 9 کمپوننٹس جو ہیں یہ سب اپنی اپنی جگہ انتہائی اہم ہیں، اور کسی بھی آرگنائزیشن کو آگے چلنے کے لیے، اپنی سمت کا تعین کرنے کے لیے، اور لوگوں کو یا پبلک کو، دنیا کو بتانے کے لیے کہ آرگنائزیشن کس سمت میں جانے کے لیے کمیٹڈ ہے، یہ لازم ہے کہ یہ 9 کے 9 کمپوننٹس کو آرگنائزیشن یا ٹاپ مینجمنٹ یا ٹاپ لیڈرشپ بیٹھ کر اچھی طرح سے ایک ایک کر کے ایگزامن کرے، اور ہر ایک کے معاملے میں اپنی ترجیحات جو ہے اس کو وضع کرے. اور یہ کرنے کے بعد ہی پھر جب اسٹیٹمنٹ لکھی جائے گی تو اس میں آبویسلی یہ تمام چیزیں کورڈ ہوں گی، آٹومیٹیکلی کور ہو جائیں گی. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں آگے. دی امپورٹنس آف ویژن اینڈ مشن. Although research results are mixed, firms with a formal mission statement have
twice as much the average return on shareholders' equity. And then they have positive relationship to organizational performance and around 30% higher return on certain financial measures. So اسے اگر ہم یوں اب دیکھیں تو وہ کمپنیاں جو اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کو فالو کرتی ہیں اور فالو کرتے ہوئے ایک فارمل مشن اسٹیٹمنٹ رکھتی ہیں یا اسے استعمال کرتی ہیں ایز اے میجرمنٹ، ایز اے ٹول، ایز اے مینجمنٹ ٹول، تو ان کو خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے. دیکھا یہ گیا ہے، ریسرچ ایگزیکٹ آف کورس ویری کرتی ہے، ریسرچ کے ریزلٹس ہمیشہ ایک جیسے ہر جگہ نہیں ہوتے، لیکن بائی اینڈ لارج دیکھا گیا ہے کہ وہ فرمز جو مشن اسٹیٹمنٹ کا استعمال کرتی ہیں ان کے ریٹرنز جو ہیں آن شیئر ہولڈرز ایکوٹی از آلموسٹ ٹوائس ایز مچ آن این ایوریج. اینڈ دین یہ بھی ہے کہ دیر آر پازیٹیو ریلیشن شپس ٹو آرگنائزیشنل پرفارمنس وچ کم ایز اے ریزلٹ آف مشن اسٹیٹمنٹس. اینڈ فائنلی فائنینشیل میجرس کے طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ان سم کیسز یو کین آلموسٹ اینڈ اپ with around 30% or higher returns on some financial measures. So let's conclude this by saying that there is a definite relationship and there is a definite relationship with success, keh lijiye, as far as mission statements are concerned, and they are important. Ab here at this point in time I would like to quote a mission statement from an internationally known manufacturer of beverages. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو تقریباً دنیا کے ہر جگہ ہی موجود ہے، شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہوگی دنیا میں جہاں یہ موجود نہ ہو، اور یہ ایک مشہور مشروب بناتے ہیں اور دنیا کو پلاتے ہیں. ان کا مشن اسٹیٹمنٹ کچھ یوں ہے: The mission of the organization is to increase the value of our shareholders' investment. We do this through sales growth, cost controls, and wise investment resources. We believe our commercial success depends upon offering quality and value to our consumers and customers, providing products that are safe, wholesome, economically efficient, and environmentally sound, and providing a fair return to our investors while adhering to the highest standards of integrity. اس کو اگر اس انٹرنیشنل کمپنی کے مشن اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو انہوں نے اپنے شیئر ہولڈرز کا ذکر کیا ہے، اپنے شیئر ہولڈرز کے انویسٹمنٹ کا ذکر کیا ہے، انہوں نے اب سیلز گروتھ کا ذکر کیا ہے، کاسٹ کنٹرولز کا ذکر کیا ہے، انہوں نے اپنے امپلائیز کا، اپنے کنزیومرز کا، اپنے کسٹمرز کا، انوائرمنٹ کا، ہر لحاظ سے انہوں نے اپنے تمام 9 کمپوننٹس جو ہیں مشن اسٹیٹمنٹ کے ان کو کور کیا ہے. کوشش ہی نہیں کی ہے بلکہ ایک اچھے آسن طریقے سے کور کیا ہے. اینڈ دس شوڈ بی اے گڈ ایگزامپل وین ایور یو سٹ ڈاؤن ٹو رائٹ اے مشن اسٹیٹمنٹ. دس از واٹ اے گڈ مشن اسٹیٹمنٹ ought to be. اینڈ اسی طرح ہم آگے اور دیکھتے ہیں. یہ مشن اسٹیٹمنٹ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ایک مشہور انٹرنیشنل کمپنی ہے جو آئس کریم بناتی ہے، اور زیادہ پاپولر وہ یہاں ہمارے یہاں تو نہیں ہے لیکن وہ امریکہ میں زیادہ پاپولر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ their mission statement or their mission, I quote, is to make, distribute and sell the finest quality all natural ice cream and related products in a wide variety of innovative flavors made from Vermont dairy products. To operate the company on a sound financial basis of profitable growth, increasing values for our shareholders, and creating career opportunities and financial rewards for our employees. To operate the company in a way that actively recognizes the central role that business plays in the structure of society by initiating innovative ways to improve the quality of life of a broad community, local, national and international. اب یہاں اس آرگنائزیشن کو دیکھیں، آئس کریم بناتے ہیں،
انہوں نے ذکر کر دیا کہ وہ کیا بناتے ہیں. آئس کریم بنانے کے لیے وہ کیا استعمال کرتے ہیں, کہاں کے اور کیسے ڈیری پروڈکٹس وہ استعمال کرتے ہیں, انہوں نے وہ بھی ذکر کر دیا, اس کا بھی ذکر کر دیا, کسٹمرز کا بھی انہوں نے ذکر کر دیا, اپنے امپلائیز کا بھی انہوں نے ذکر کر دیا, اینڈ سب سے بڑی بات اگین سوسائٹی, سوشل رسپانسبلٹی, سوسائٹی, انوائرمنٹل پرائیورٹیز, اس کا بھی انہوں نے ذکر کر دیا. اینڈ اگین آخر میں فائنلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہا, آپ کو یہاں پہ بات چھوڑ دی کہ ہم صرف امریکہ میں بناتے ہیں, بٹ دے ہیو مینشنڈ اٹ کلیئرلی ایٹ دی اینڈ کہ وہ بوتھ لوکل, بلکہ بوتھ نہیں, آل تھری لیولس پہ, لوکل, نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لیول پہ آپریٹ کرتے ہیں. اینڈ دے وڈ لائک ٹو, اور دے ڈو وانٹ ٹو آپریٹ دا کمپنی in such a manner that would do justice to each one of their stakeholders, that would do justice in all terms of the 9 components of a good, effective mission statement. اب ہماری اگلی سلائیڈ ہے ایویلویشن کی. ایویلویشن میٹرکس کہہ لیں مشن اسٹیٹمنٹ کی, یعنی ہم مشن اسٹیٹمنٹ کو ایویلویٹ کرتے ہیں. اور مشن اسٹیٹمنٹ کو ایویلویٹ کرنے سے مراد ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو 9 کمپوننٹس ہیں ہمارے, وہ کون کون سے کور ہوئے ہیں, کون کون سے کور نہیں ہوئے. یہاں میں آپ کو ایک سلائیڈ دکھاؤں گا جس پہ ایک میٹرکس سمپل سا بنا ہوا ہے, جس کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی کمپوننٹس کور ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے کسی مشن سے. سو یہ دیکھیے اسٹوڈنٹس, دس از دی ایویلویشن میٹرکس آف مشن اسٹیٹمنٹ. اوپر آپ رو میں تمام کمپوننٹس کو لکھ لیں, آرگنائزیشن, کسٹمرز, پروڈکٹس اور سروسز, مارکیٹس, کنسرن فار سروائیول, گروتھ, پروفیٹیبلٹی, ٹیکنالوجی, امپلائیز وغیرہ وغیرہ. سو 9 کے 9 آپ لکھ لیں, اینڈ دین اس کے نیچے آپ آرگنائزیشن کا نام لکھیں یا اس مشن اسٹیٹمنٹ کا جس کو آپ کور کرنا چاہ رہے ہیں یا جس کو آپ ایگزامن کرنا چاہ رہے ہیں, اور پھر آپ ایک ایک کو دیکھیں کہ آیا وہ کور ہوتی ہے. اگر ہوتی ہے تو آپ یس لکھ دیں, نہیں اگر وہ پرٹیکولر کمپوننٹ اس میں کورڈ نہیں ہے کسی بھی صورت تو آپ اسے نو لکھ دیں, یا آپ ایک ٹک مارک یا کراس ڈال دیں, وٹ ایور یو وانٹ ٹو یوز. اینڈ دین ایٹ دی اینڈ آپ دیکھیں گے کہ ایک نظر میں ایٹ اے گلانس یو ول بی ایبل ٹو ٹیل کہ بھی کسی بھی گیون مشن اسٹیٹمنٹ میں کمپوننٹس کورڈ ہیں یا نہیں ہے, یا شارٹ کمنگ ہے, شارٹ فال کیا ہے. وہاں سے آپ پھر اس کو امپروو کر سکتے ہیں یا ری رائٹ کر سکتے ہیں اف یو وانٹ ٹو. اوکے, سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, what have we done today? Let's see and let's examine. We have seen a vision and the mission statement as best as we could, trying to cover all the various aspects of a good vision and a mission statement. So آئیے ہم دیکھتے ہیں اب کہ بھی کچھ کی ٹرمز اور کیا ہیں جو ہم نے کانسیپٹس اور کی ٹرمز جو آج ہم نے دیکھے ہیں یا ایگزامن کیے ہیں. سو آج اسٹوڈنٹس کی ٹرمز اور کانسیپٹس کے حوالے سے وی ہیو سین our concern for employees, how it should be reflected in the mission statement. We have also seen how concern for the public image should be reflected in the mission statement. And again, most important, concern for survival, concern for growth, and concern for profitability. یہ 3 اہم پہلو ہیں which need to be put into our mission statements. And then the mission statement being a creed statement, اس کا بھی ہم نے ذکر کیا اور اس کو بھی ہم نے دیکھا کہ creed statement کیسے بن جاتا ہے مشن اسٹیٹمنٹ. ہمارے بیسک بلیفس, ہماری بیسک ویلیوز کا ذکر کر کے. اینڈ دین اس سے آگے اگر آپ دیکھیں تو کسٹمرز ہیں, ان کا ذکر, مارکیٹس ہیں جہاں ہم آپریٹ کرتے ہیں, جیوگرافیکلی اسپیکنگ جہاں ہم آپریٹ کرتے ہیں اس کا ذکر ہے, اور پھر مشن اسٹیٹمنٹس کے کانسیپٹس کا ہم نے دیکھا
کہ what are the 9 components of a mission statement and how are they important. پھر ہم نے ان ایک کو ایگزامن کیا کہ اگر ہم کسٹمرز کی بات کرتے ہیں تو ہاؤ کین وی appropriately address the issue of customers. Simple, we ask ourselves, who are our customers? And اس کا جواب جب ہمیں مل جاتا ہے تو اس کو ہم انکارپوریٹ کرتے ہیں اپنے مشن اسٹیٹمنٹ میں. لائک وائز باقی جو دیگر کمپوننٹس ہیں ان سب کا ہم نے دیکھا. فلاسفی، یہ بھاری بھرکم مضمون جو ہمیں اتنا ڈراتا ہے، اس کا ہم نے ذکر کیا. اینڈ وی saw that how simple it is. It might be difficult, yes, it might be difficult, but at the same time, it's not too difficult either. It's not impossible, it's not too difficult. We can easily cover this essential component, this important component also. تو اس کو بھی ہم نے ایگزامن کیا as a key term. And then ہم دیکھتے ہیں کچھ اور بھی جو ہیں. سیلف کانسیپٹ کا ذکر تھا، سیلف کانسیپٹ کو ہم نے ایگزامن کیا. پھر سوشل پالیسی کو ہم نے ایگزامن کیا. سوشل پالیسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اسٹیک ہولڈرز کا بھی یہ کیا. ہم نے اسٹیک ہولڈرز کو ایک بار نہیں، ہم نے کئی بار دہرایا ہے. اور آپ دیکھیں گے آپ شاید تنگ بھی آ جائیں گے کہ آگے بھی میں اس کو بار بار دہراؤں گا، بیکاز دس از اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف اسٹریٹجک مینجمنٹ اینڈ اسپیشلی بزنس مشن کے حوالے سے. اور پھر اس کے ساتھ ویژن اسٹیٹمنٹ کو نہیں بھولنا چاہیے. وی اسٹارٹیڈ ود دا ویژن اسٹیٹمنٹ کہ بھائی ویژن اسٹیٹمنٹ کیا ہونا چاہیے، ایک لائن میں ایک جملے میں ہونا چاہیے، اور اٹ شوڈ بی انڈیورنگ آلسو، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ کین بی ریویوڈ اینڈ ریوائزڈ آلسو. تو یہ ساری باتیں ہم نے دیکھی ہیں. اس کے بعد آج کا موضوع جو ہے وہ یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. اس پہ اللہ حافظ کہوں گا، خدا حافظ کہوں گا، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ اس چیپٹر کو، جو کہ دیکھنے میں چھوٹا سا چیپٹر ہے، چیپٹر 2 آف یور بک، بٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ. اینڈ آئی ووڈ اگین ہوپ کہ بائی دا ٹائم یو کم فار دا نیکسٹ سیشن آپ نہ صرف اس کو بھی ایک بار دوبارہ دیکھ چکے ہوں گے، اور اس سے جو اگلا چیپٹر ہے، چیپٹر 3، جو ایکسٹرنل اسیسمنٹ کے پہ اوپر ہے اور جو خاصا امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اس کو ہم ایک سیشن میں تو نہیں کور کریں گے، نہ ہم کر پائیں گے. اس کو ہم کئی سیشنز میں کریں گے، جس طرح یہاں بھی آج ہم نے بزنس مشن کو بھی 2 سیشنز میں کور کیا تھا. تو اسی طرح اگلے چیپٹر کو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ پڑھ کر آئیں گے. اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.